بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ جنات کے وجود سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے اور جنات کے متعلق سورہ جن کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے۔ اگرچہ یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، تاہم ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری زمین پر موجود ہے اور انسانوں کی طرح اچھی بری خصلت بھی رکھتی ہے اور اکثر ہماری زندگیوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ٹھکانے ویران عمارات اور بعض درختوں، پھولوں مثلاً بیری، شہتوت اور گلاب وغیرہ پر ہوتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں کنواری لڑکیاں، کھلے بال، خوشبو اور پہلوٹی کے بچے بہت پسند ہوتے ہیں۔ دوپہر ظہر کے بعد اور عین مغرب کی اذان کے وقت یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور جو چیز انہیں پسند آ جائے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے لڑکیوں کو خوشبو لگانے اور بال کھول کر چھت پر یا باہر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ میں بھی ہمیشہ اپنے بڑوں کی اس بات پر عمل کرتی تھی۔ شادی کے بعد میرے 2 بچے پیدا ہو گئے تو 1987 میں کسی مجبوری کے تحت گھر کرائے پر لے کر رہنا پڑا۔ ہمارا یہ مکان صاف ستھرا تھا اور 2 کمروں کے درمیان ایک بڑا سا صحن تھا۔ پکے فرش کے کناروں پر کیاری تھی جس میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دائیں طرف شہتوت جبکہ بائیں طرف بیری کے 2 درخت تھے۔ اس کے بعد دوسرا کمرہ تھا جس کا ایک دروازہ گھر کے اندر اور دوسرا باہر کی طرف گلی میں کھلتا تھا۔ میرا بڑا بیٹا اس وقت صرف 1-2 سال کا تھا اور دوسرا بیٹا 6 ماہ کا۔ جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہونے لگے تو میری امی اور گھر کی بوڑھیوں نے سختی سے نصیحت کی کہ چھوٹے بچے کو کبھی اکیلا چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، مگر بڑے لڑکے کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میں اور میرے شوہر اس وقت صبح اور دوپہر کی شفٹ میں اسکول کی ملازمت کیا کرتے تھے۔ جب وہ گھر آ جاتے تو میں فوراً ہی روانہ ہو جاتی۔ ان کا اسکول ذاتی تھا جو کہ نیشنلائز کر لیا گیا تھا اور اب وہ ملازمت میں آ گئے تھے۔ میں ایک سیمی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور مجھے بس سے جانا پڑتا تھا۔ خیر، قصہ مختصر، نئے گھر میں سامان رکھنے کے لیے میں نے کچن کا ضروری سامان مثلاً دھنیا، مرچ، ہلدی، نمک، چائے کی پتی وغیرہ اپنے والد سے ہی منگوا لی تاکہ مجھے شفٹ ہوتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نئے گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں صوم و صلات اور تلاوت کی ہمیشہ سے ہی پابند تھی اور خصوصاً جب کسی نئی جگہ جانا ہوتا تو سب سے پہلے تلاوت کا اہتمام کرتی۔ مجھے صفائی کرتے کرتے تقریباً شام عصر کا وقت ہو چکا تھا، مگر اذان ہوتے ہی میں نے سارا کام چھوڑا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اندر کمروں میں کچھ اندھیرا سا محسوس ہوا تو میں باہر آ گئی تاکہ صحن کی کھلی روشنی میں بیٹھ کر تلاوت کر سکوں۔ ابھی مجھے تلاوت کرتے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ مجھے لگا بائیں طرف کی دیوار سے کسی نے مٹھی بھر چاول پھینکے ہیں۔ ان پڑوسیوں کے گھروں میں بچے بھی تھے اور محلے کے کچھ بچے ہمارے گھر ٹیوشن پڑھنے بھی آتے تھے، کیونکہ میں بتا چکی ہوں میں اور میرے میاں دونوں ہی استاد تھے۔ محلے میں ہماری عزت تھی، مگر پھر بھی شریر بچوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اگلے دن میں نے اپنی پھپھو اور پھوپھا کو یہ بات بتائی جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی جنات پر بے حد یقین رکھتے تھے اور ہمیشہ مجھے نصیحت کرنے میں پھوپھی پیش ہوتی تھیں۔ والدہ کی اور کسی بات پر وہ ساتھ دیں یا نہ دیں، مگر جب جنات کا کوئی قصہ چھڑ جاتا تو وہ میری امی کی ہم زبان ہو جاتی اور یوں دونوں مجھے مل کر ہی نصیحتیں کیا کرتی تھیں۔ پھپھو مجھے کہنے لگیں، بیٹی شاید جنات تم سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ چاول پھینکے ہیں۔ اگر تم یہ چاول اٹھا لیتی یا استعمال کر لیتی تو اس کا مطلب تھا کہ تم نے ان کی دوستی قبول کر لی۔ تم نے اچھا کیا جو ان چاولوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ اگر جنات کوئی چیز دیں اور ان کی دی ہوئی چیز کو قبول کر لیا جائے تو وہ انسانوں کی رضامندی سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر زندگی ختم ہونے تک کبھی جان نہیں چھوڑتے۔ میں نے پھوپھی کی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، لہٰذا میں نے پھوپھی کی بات سنتے ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس طرح کا کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گی۔
اگلے دن میں نے مسالے رکھنے والا ڈبہ خالی کر کے صاف کیا اور پھر سارے ڈبوں کو دھوپ میں سکھانے کے لیے صحن میں پھیلا دیا۔ شام کو صاف کر کے خالی ڈبے ڈھکن لگا کر نعمت خانے میں رکھ دیے۔ اگلے دن کاغذ کی تھیلیوں میں موجود مسالوں کو ڈبوں میں منتقل کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے خالی ڈبے کا ڈھکن کھولا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے پورے جسم میں کرنٹ توڑ گیا ہو۔ میں نے دیکھا ڈبے کے اندر ثابت سرخ مرچیں بھری ہوئی تھیں، ایسی سرخ جیسے دہکتے ہوئے انگارے ہوں، اور مرچیں اتنی صاف شفاف تھیں جیسے ان پر مٹی، دھول اور گرد کا ذرہ بھی نہ ہو۔ ڈبے کے اندر مرچیں اس قدر نفاست سے چنی ہوئی تھیں کہ مشین کی پیکنگ بھی کیا ہوگی۔ مجھے لگا کہ اگر میں انہیں ہاتھ لگا دوں گی تو یہ بدل جائیں گے۔ نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ میرا بہت جی چاہا کہ انہیں چھو کر دیکھوں، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔ میں انہیں ہاتھ لگانے سے بھی خوفزدہ تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے کہیں سن رکھا تھا جب کوئی مخلوق مایا یعنی دولت دیتی ہے تو لینی نہیں چاہیے۔ پھپھی نے بھی سختی سے ہدایت کی تھی کہ جنات دولت کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ تم سے تمہارے بچوں کا تقاضا کریں یا پھر تمہاری طرف سے دولت قبول کرنے پر تمہارے بچوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ یہی سوچ کر میں نے نہایت احتیاط سے کہ کہیں میرا ہاتھ ان مرچوں کو چھو نہ جائے، کاغذ کی خالی تھیلی لے کر ڈبے کے کھلے منہ میں اس طرح فٹ کی کہ تھیلی نہ پھٹے، اور پھر ڈبہ اس میں الٹ دیا اور احتیاط سے ڈبے میں موجود مرچوں کو تھیلی میں ڈال کر وہ ڈبہ ڈسٹ بن میں رکھ دیا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا کیونکہ میں نہایت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ابھی تقریباً 1 ہفتہ ہی خیریت سے گزرا تھا کہ میں نے آٹے والی پیٹی کھولی، مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آٹے کے اوپر 4 موٹے موٹے قیمتی پتھر رکھے تھے۔ ان پتھروں کو دیکھ کر میں ڈر سی گئی۔ ان کی چمک ایسی تھی کہ آنکھوں کو خیرہ کرتے۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ یہ جنات کی ایک اور چال ہے، کیونکہ میں نے ان کا دیا ہوا کوئی بھی تحفہ قبول نہیں کیا تھا۔ اس بار بھی مجھے اپنی پھوپھی کی بات یاد آ گئی۔ میں نے چھاننی سے آٹے سمیت وہ پتھر ایک تھیلی میں منتقل کر دیے، مگر اب کی بار کہ کہیں رزق کی بے حرمتی نہ ہو جائے، میں نے انہیں ڈسٹ بن میں ڈالنے کی بجائے اوپر چھت پر رکھ دیا۔ جو ہی میں پتھروں والی تھیلی چھت پر رکھ کر واپس پلٹی، مجھے یوں لگا جیسے کسی کے رونے سسکنے کی آواز آئی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی، مگر نیچے آتے ہی پورے گھر میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی برتن توڑ رہا ہو۔ یہ آوازیں کافی دیر تک آتی رہیں اور پھر خود بخود ہی بند ہو گئیں۔ میں اس لیے نہیں خوفزدہ ہوئی کیونکہ انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو بھی اپنے گھر میں بلا لیا، کیونکہ وہ نیک عورت تھیں مگر میرے جیٹھ کے ساتھ رہتی تھیں۔ میں نے انہیں کچھ دن کے لیے بلا لیا تاکہ میرے دل کو کچھ سہارا ملے۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ ان کی موجودگی میں یہ کوئی شرارت نہیں کر سکیں گے۔ ابھی ساس کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن سخت بارش ہوئی۔ بیری اور شہتوت کے درخت بھی دھل گئے تھے۔ کھانا گھر کے بیرونی کمرے میں کھایا جا رہا تھا۔ میں سالن کا ڈونگا لے کر کچن میں گئی۔ واپس آئی تو دیکھا بیری کے درخت کے نیچے کمرے کے دروازے کے قریب کوئی سفید چیز پڑی تھی۔ میں نے ساس کو دکھا کر ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ گیلا اور پتلا آٹا تھا۔ سسر کہنے لگے آٹا گیلا ہو کیا ہوگا؟ تو پڑوسی نے ادھر پھینک دیا، مگر یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی کیونکہ اس سمت دیوار کے ساتھ پڑوسیوں کا کمرہ بنا ہوا تھا اور کمرے کی پوری چھت سے گزر کر آنا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال میری ساس نے کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اٹھا کر اسے باہر پھینک دیا۔ جب آٹے کا یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں مرچوں والا واقعہ بھی منو ان سنا دیا۔ اس کے بعد آٹے کی پیٹی سے ملنے والے پتھروں کا واقعہ بھی ان کے گوش گزار کر دیا۔ میری ساس کا ایک عامل بابا کے پاس آنا جانا تھا۔ یہ نیک تھے اور ہدیہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ ان کی باتوں پر سبھی کو یقین آ جاتا تھا کیونکہ نہ ہی یہ کوئی ڈھونگ کرتے تھے اور نہ ہی طرح طرح کی باتیں سنا کر ہمیں ڈراتے تھے۔ نہ کبھی عمل کرنے کے نام پر انہوں نے ہم سے کوئی چیزیں منگوائیں۔
ہمیشہ ہر چیز کا حل قرآن پاک سے کیا۔ اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے اپنے پیر صاحب کے دیے ہوئے وظائف پڑھے اور پھر اپنے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد کوئی واقعہ نہ ہوا، مگر بعد میں وہ مجھ سے سخت ناراض ہوئیں، کہنے لگیں وہ جو مرچیں تمہیں ملی تھی نا، وہ پھینکنی نہیں چاہیے تھیں۔ اگر تم ان مرچوں کو ہاتھ لگا دیتی تو وہ ہیرے بن جاتے۔ وہ مرچیں نہیں تھیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہیرے تھے، ہیرے، اور وہ بھی ڈبہ بھر کے، جنہیں تم نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ یہ بات سن کر مجھے تو کسی قسم کا افسوس نہ ہوا، کیونکہ مجھے اپنی پھپھی کی بات پر زیادہ یقین تھا۔ آج بھی کبھی ہم بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں تو میری ایک بہن کہتی ہے، گوگو آپا ان ہیروں میں سے ایک تو ہمیں دے دیتی تو ہم ڈیفنس میں بنگلہ بنوا لیتے۔ مگر میں کہتی ہوں مجھے اپنی اولاد ان دہکتے انگاروں جیسے شفاف ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ان ہیروں کو اس طرح پھینک دینے کا ذرا بھر بھی ملال نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ان سے ہزاروں لاکھوں درجے بہتر اولاد دی ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے حلال حرام جانتی ہے اور پابند شریعت ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس مخلوق اور ہر مخلوق کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میں یہ کہانی پڑھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی۔ جنات کے قصے سن کر یقیناً آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہوگی کہ جنات ہیرے جواہرات اور اکثر قیمتی سامان انسانوں کو پیش کر دیتے ہیں تو انہیں لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ نہیں جانتے ان سب چیزوں کو قبول کرنے سے آپ کی زندگی کس قدر بدل سکتی ہے۔ جنات کے پاس کوئی خزانے نہیں ہوتے۔ چلیے، اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ جنات سبھی کچھ پرستان سے لاتے ہیں، تو پھر جو پیسے لوگوں کو اکثر جنات کی طرف سے ملتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جناب، وہ پیسے وہ مختلف لوگوں سے چوری کرتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ تو بہت سن رکھا ہوگا کہ جنات انسانوں کو پیسے دیتے ہیں، مگر کیا یہ نہیں سنا کہ جنات اکثر لوگوں کی چیزیں چھپا دیتے ہیں؟ یہ وہی چوری کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ پھر انسانوں کو پیش کرتے ہیں جو انہیں پسند ہوتے ہیں، تاکہ وہ انہیں خوش کر کے ان سے اپنی بات منوا سکیں۔ یہ چوری کے پیسے ہرگز قبول نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی ان کے مال دولت میں دلچسپی دکھانی چاہیے، کیونکہ یہ مال دولت عارضی ہوتا ہے۔ جو ہی جنات ناراض ہوئے وہ مال دولت بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جادوئی چیز جو جادو کا اثر ختم ہونے کے بعد خود بھی غائب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی لالچ میں آ کر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔